پر باتیں آتی رہے گی کہ اس کا یہ رقم ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ہم ان مسائل کو نہیں چھیڑیں گے جو فرعی مسائل کہلاتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آپ یہاں ہم یہ شروع کریں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، آمین جہر کے ساتھ ہے یا سر کے ساتھ ہے، تو پھر تو مہینہ سے بھی گزر جائے گا۔ الحمدللہ قرآن پاک میں کوئی مشکل ترکیب، کوئی صیغہ، کوئی ربط، اہم شان نزول، کوئی ایسا اہم مسئلہ انشاءاللہ العزیز نہ چھوٹے گا۔ باقی انسان ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اب ہمارا طریق یہ ہے کہ ابھی تو حضرات آ رہے ہیں، پہلا دن ہے اور بھیڑ ہوگی وفاق کے امتحان کے بعد، پھر یہ جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی، کوئی وسیع جگہ میں انتظام کرنا ہوتا ہے، تو وفاق کے امتحان کے بعد پھر خاصی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس وقت تک ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آج مثلا سورہ فاتحہ ہوگی، کل ایک پاؤ ہو جائے گا، پرسوں ایک پاؤ ہوگا، تو ایک پارا یا کم و بیش یہ اس وقت تک ہوگا۔ آگے ان کے آنے کے بعد روزانہ ایک پارا ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رمضان شریف میں ایک پارا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں 4، 4.5، 5 گھنٹے بھی مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ روزے میں تو اس عمر میں بولا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 20 پارے کے لگ بھگ یہ شعبان میں ہو جائے، پھر آگے رمضان میں آدھا پارا، کبھی پون پارا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ امتحانوں کے بعد پھر دور دراز سے بھی حضرات آتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی انڈیا سے آئے تھے، بنگال سے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے آئے تھے، تو ان حضرات نے چونکہ جانا بھی ہوتا ہے، دور دراز کے لوگ ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20 رمضان، 21، 22 اس کے لگ بھگ قرآن کریم ختم ہو جایا کرے، تاکہ جن حضرات نے دور دراز جانا ہے وہ عید کے موقع پر پہنچ۔ پھر عین عید کے دنوں میں رش اور بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر چلنے میں جانے میں دقت بھی پیش آتی ہے، تو یہ تمام مجبوریاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس میں ایک گزارش یہ عرض کر دوں کہ علم کی ہم قدر کرتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن رکے وغیرہ میں نہیں لیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قدر سے لوگ بیٹھتے ہیں کہ وہ سارا وقت انہیں میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، ایک شرط سے میں ہمیشہ یہ شرط لگاتا ہوں کہ آپ کے 50 رکوع کا میں جواب دے دیا کروں گا انشاءاللہ، پر شرط یہ ہے کہ آخر رمضان تک مشکل میں 2 پارے ہوں گے، یعنی رکے بازی بھی ہو، ان کے جوابات بھی ہو، مشکل سے 2 پارے ہوں، اور یہ کہے کہ وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو تو 2 کام نہیں کر سکتے۔ بالکل واضح بات۔ ویسے رکو سے گھبراتا نہیں، الحمدللہ مجھے 52 سال 50 سال الحمدللہ پڑھاتے گزرے۔ خوشی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اچھی کام کی بات بھی پوچھتا ہے، لیکن وقت نہیں کہ ان رکوع کا بھی جواب دو، اپنا کام بھی پورا کرو ایک پارا،
تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ملحدوں نے اعتراض کیا ہے، اور ان ملحدین میں اس دور میں سر فہرست ہے دیانند سرسوتی۔ دیانند سرسوتی یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا، جس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کو قائم کیا۔ وہ بیٹری لانے گیا ہے، وہ آج میادن تھا، وہ تو اعتراض کرنے والوں نے اس دور میں سر دیانند سرسوتی آریہ سماج کا لیڈر تھا، جس نے کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش۔ ستیارت پرکاش اس کا 14واں باب قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے بہت ہے، اور ہمارے اس کے جوابات بھی دیے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع، کوئی اور لفظ ہوتا۔ یہ تو خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے جیسے طوطے کو پڑھاؤ تو طوطا کہتے میاں چوری کھاؤ، طوطے میاں چوری کھاؤ، اپنے آپ کو میاں کہتا ہے، طوطے میاں چوری کھاؤ، جو اپنی تعریف خود کرنا اچھی بات تو نہیں کہ اللہ اپنے نام سے شروع کرتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں نہ ہوتا بسم اللہ۔ اور آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ یہاں ہر وہ فیض نکالیں گے جو کام آپ کرتے ہیں۔ پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ اقرأ، کھانا چاہتے بسم اللہ آکل، پینا چاہتے بسم اللہ اشرب، وہاں کرتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اپنے نام سے نہ شروع کرتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو قدرسی رحم اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں، آلوسی رحم اللہ تعالیٰ روح المعانی میں، بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ اسرار التنزیل میں فرماتے ہیں مقول علی السنۃ العباد بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقول علی السنۃ العباد، یعنی بندوں کو یہ سبق دینا ہے، یعنی کہ خود اپنی تعریف تم یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو عرضی اور درخواست لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ بیٹا جب تم نے عرضی لکھنی ہو، درخواست دینی ہو تو یوں لکھو بخدمت جناب استاد محترم۔ تو یہ استاد محترم میاں مٹھو نہیں بن رہا، بلکہ اس کو سبق دے رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد کو سبق دیا، مقول علی السنۃ العباد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام اس کا سورۃ الفاتحہ۔
سورۃ الفاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، کنز بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، متعدد نام ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ جب آدمی کسی سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ahnaf.com تو تین چیزیں مربوط ہوتی ہیں۔ کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو اس میں تین چیزیں مربوط ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، اس کی تعریف۔ پھر اپنا ربط بتاتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے سائے میں تو رہتے ہیں، آپ کے پاس میں تو کس کے پاس جائیں۔ پھر آگے اپنا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا۔ اس میں پہلے رب تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ آگے اپنا اور رب تعالیٰ کا ربط، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کہہ رہے ہیں کہاں جائیں؟ سوال آگے اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگا، تو پہلے اس کی تعریف، پھر اپنا ربط، پھر آگے مقصد۔ الحمدوں کے متعلق وہ بات سے ہم یہاں نہیں کرتے، رحمان استغراق کے لیے، جنس کے لیے، آج کے لیے، حمد کے کیا معنی، وہ باتیں بڑی طویل ہوں گی، یہاں موٹی موٹی باتیں ہوں گی۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالمین میں عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم الملائکہ ہے، اور عالم کا لفظ یہ آنے کا صیغہ ہے، ما یعلم بہ، جیسے خاتم آنے کا صیغہ ہے، ما یختم بہ، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کی نشان ہے۔ الرحمن الرحیم، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ بن مانگے دے، بغیر مانگے دے۔ رحیم وہ ہے جو مانگنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں بے شمار ایسی ہم نے نہیں مانگی۔ ہمیں اس وقت سمجھ ہی نہ تھی کہ ہم زبان مانگے، آنکھیں مانگے، کان مانگے، ہاتھ مانگے، انگلیاں مانگے، پاؤں مانگے، کوئی سمجھ نہ۔ یہ رب نے بن مانگے، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سر بھی دیا، ٹانگیں بھی دی، انگلیاں بھی دی، سب۔ اور کئی چیزیں مانگ کر اب تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج بھی وہ مالک ہے، لیکن آج
کہنے والے کہتے میرا ملک، میری حکومت، میری سلطنت، میری بات، اس میری تیری نے تو لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ وہاں ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے ملک آج کے لیے؟ کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ یورپ والا، نہ پچھم والا۔ للہ الواحد القہار، اکیلے رب کے لیے۔ تو آج دعوے دار اور بھی ہیں، وہاں کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، وہ مالک ہی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی صفت، اس کی حمد، اس کی تعریف۔ اب آگے بڑھو، ایاک نعبد، یہ نعبد و فعل ہے، ایاک اس کا معمول ہے، مفعول ہے۔ معمول کو بعد میں ہونا چاہیے، یوں چاہیے تھا نعبد کا، لیکن حصر کے لیے پہلے لائے تیری ہی ہم عبادت کریں، تو حصر کے فائدے کے لیے اس کو مقدم لائے۔ عبادت زبانی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، مالی بھی۔ ہم التحیات میں اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف رب ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا حضرت ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا مصافحہ کر سکتے؟ فرمایا ہاں، مصافحہ بھی درست ہے، اور المعانقہ کا مستقل باب ہے حدیث میں، معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ینحنی لہو، کیا مصافحہ کرتے وقت جھکا کرے؟ قالا لا، جھکنا نہیں، یہ بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے، تو جھکے گا تو رکوع کسی کیفیت پیدا ہو۔ یہ رکوع صرف خدا کی، سجدہ صرف خدا کی۔ ہاں ایک ہے جھکنا بامرے مجبوری، وہ یہ کہ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آ کر کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہے تو جھکے گا۔ میں لیٹا ہوا ہوں، وہ ملے گا تو جھکے گا۔ تو یہ جھکنا اور نوعیت کا ہے، کیونکہ ایک لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، اور ایک یہ کہ وہ بھی کھڑا ہے یہ بھی کھڑا ہے۔ اینحنی لہو قالا لا، جھکنا نہیں، اس لیے کر کے جھکنے میں رکوع کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور بعض نوآموز طلبا قرآن کریم پڑھتے ہی اور مجمع کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اگر کسی بچے نے ہاتھ باندھا ہوتا تھا ہاتھ کھول دو، کہ یہ وجہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونے کی صرف رب کے سامنے، پبلک کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے مت کھلے چھوڑ کر کے۔ تو عبادت فوری ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اپنے مقام پر نظر و نیاز وغیرہ کی باتیں آئیں گی، صرف تیرے لیے یا بنا بولو، ہم خاص تیری ہی عبادت کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی حسر کے لیے ہے، نستعینوں کا ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، لیکن حسر کے لیے ضمیر فصل پہلے لائے، ہم خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کی یہاں تفصیل خاصی، شوق ہو تو ہم نے دل کا سرور میں کر دی ہے، یہاں مختصر سی بات طرف کرتا ہوں۔ دل کا سرور کتاب کا نام ہے، اس میں بھی ہے، تنقید متین میں بھی ہے، اتمام البرہان میں بھی ہے، کتابوں میں ہم نے مقصود بات کرا۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعانت ظاہری حصی،
اور دوسری ہے استعانت باطنی اور ما فوق الاسباب. ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب. ایک استعانت ظاہری، ایک باطنی. استعانت ظاہری کا یہ مفہوم ہے کہ مثال کے طور پر عالم اسباب کی چیز، یہ استعانت درست ہے. قرآن کریم میں آتا ہے تعاونوا علی التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کے تعاون کا، امداد کا. عالم اسباب کی چیز. ایک آدمی امیر ہے، غریب ہے، امیر کا فرض ہے غریب کی مالی امداد ہے. ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بیمار ہے، اس حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لینا کہ لے بھائی میرا علاج کر، عالم اسباب کی چیز ہے. کسی سے پیسہ لینا ہے، کسی سے اسلحہ لینا ہے، کسی سے رقم لینی ہے، یہ عالم اسباب کی استعانت ہے، ظاہری ہے، کوئی حرج نہیں. اور قرآن پاک سے کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم. اور ایک استعانت باطنی، استعانت ما فوق الاسباب. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے گھٹنوں کے درد کو دور کر دیں. میرے سر میں مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ میری اس تکلیف کو دور کر دیں. تو یہ کام ما فوق الاسباب ہے. رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں شفا دے سکتا. نہ سر کا درد دور کر سکتا ہے، نہ کمر کا، نہ گھٹنوں کا، نہ بخار. اذا مرضت فهو یشفی. تو ما تحت الاسباب استعانت الگ ہے، ما فوق الاسباب الگ. ظاہری استعانت اور ہے اور باطنی اور ہے. تو رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں وہ جو عالم اسباب سے، ظاہر بھی اسباب بھی اس نے پیدا کیے اور مسببات بھی اس نے پیدا کیے. تو اس سے یہ کہنا کہ ظاہری استعانت بھی مخلوق سے نہ ہو، وہ خود شریعت کے خلاف ہے. تعاونوا علی البر والتقوی احادیث موجود ہے، ایک دوسرے کی امداد کرو. اب مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے. یہاں بھی ملحدوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ نمازی 50 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور کہتے ہیں ہمیں راستہ بتا، صراط مستقیم بتا. جب صراط مستقیم اسے راستہ ہی معلوم نہیں تو چلے گا کب؟ انہوں نے اس مقام پر ہدایت سے اراد و طریق کا مانا کہ اللہ ہمیں راستہ بتا. تو راستہ بھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا 100 سال تک، مرتے دم تک، تو چلو گے اس پر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یہاں بتایا کہ مراد اس سے ہے گویا کہ ایصال الی المطلوب. پروردگار ہم اس راستے پر ثابت ہے اور مطلوب تک پہنچا دے. اراد و طریق نہیں ہے. کہ ذرا اس کے حرف بڑے بڑے ہوں. آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے باریک حرف نظر نہیں آتے اچھی طرح سے. جنہیں آج تو ہو گئے، کل سے انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے نہ. اچھا، یہ آج ہی آپ نے اصطلاح سنی ہے. آپ سورۃ النساء کا
9वां रुकू सूरत निसा का जहां 9वां खत्म होता है वहां वो मिला, या 5वें पारे का 6ठा रुकू जहां खत्म होता है। इस तरह आज ही मैंने बताई निकला है। तो आपने सूरत का रुकू देखने में कौन सा हिंदसा देखना है? ऊपर, और पारे का अच्छा, तो ये जहां ऊपर 9 लिखा हुआ है ये है सूरत